کرتے ہیں محرمائے اطاعت رسول کی، جاری ہے دو جہاں میں حکومت رسول کی۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اس رات چاند کی 14 تاریخ تھی، چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انشق القمر على عهد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہدوا۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 721 کی حدیث پاک ہے، یعنی زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، جس کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کے اوپر، دوسرا دوسری پہاڑ کے جانب، دوسری پہاڑ کی جانب تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ اعلی حیرت، عظیم البرکت، قاطع کفر و دلالت امام احمد رضا خان فائل بریلوی فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، ارے اندھے من کر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ارشادات عالیہ بھی سن رہے تھے، آپ کے جمال جہاں آرا سے مستفیض ہو رہے تھے۔ دوران خطبہ سامعین میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، ادب سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مدینہ شریف میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہلک المال وجاع العیال فدع اللہ لنا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 536۔ مال برباد ہو گیا، بچے بھوکے ہو گئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیں۔ یا رسول اللہ، بارش نہیں ہوئی، خشک سالی کی وجہ سے قحط پڑ گیا ہے، آپ بارگاہ خدا بندی میں دعا فرمائے تو اللہ تعالی باران رحمت کا نزول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہمیں جو بھی دکھ تکلیف ہو صرف خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، وہ ہمارے شیرخ سے بھی نزدیک ہے۔ کسی دربار مزار آستانے پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی محبوب خدا مقبول بارگاہ کے پاس جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو لگاؤ اس حدیث پاک پر غور فرمائیے کہ صحابہ کرام خدا کے گھر میں رہ کر خدا سے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے۔ اب لگاؤ اس حدیث پر فتویٰ۔ صحابہ رسول کا عقیدہ تھا خدا بزرگ برتر ہمارے شیرخ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اپنے بندوں کے فریاد سنتا ہے اور وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہی عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے
کہ اللہ سب کی سنتا ہے مگر اپنے مقبول بندوں کی دعا کو جلدی سے شرف قبولیت فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء اللہ بزرگان دین کے مزارات کی حاضری دیتے ہیں، جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، ارے ہاشا غلطی یہ ہوس بے خط بے بصر کی ہے، ہاشا غلطی یہ ہوس بے بصر کی ہے، بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سائل نے بارش کا سوال حضور کی بارگاہ میں کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، اللہ سے خود ہی دعا مانگ لو، میں بھی تمہارے جیسا ہوں، وہ جیسے میری سنتا ہے ویسے تمہاری سنتا نہیں، بلکہ حاجت روا نبی، مشکل کشا نبی اسی وقت بارگاہ خدا بندی میں اپنے رحمت والے ہاتھوں کو پھیلایا، دعا مانگی۔ جب اس حدیث پر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قاطع کفر دلالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نظر پڑتے ہیں تو آپ بریلی کے سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں کیا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے ہے دعائے محمد، اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جناب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اسی وقت بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ ما وضعها حتی سار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 536 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قسم ہے رب کائنات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ حضور نے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ کیے تھے، بادل پہاڑوں کی طرح اٹھے، پھر آپ ابھی منبر سے بھی نہ اترے تھے، میں نے آپ کی ریش مبارک پر بارش کے قطرے کو ٹپکتے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے دعائے رسول کا اثر کہ آپ نے ابھی دعا فرما کر ہاتھ کو نیچے بھی نہ کیا تھا، بارش شروع ہو گئی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کفر دلالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انا فی آتشیوں وسخاکاتم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رنجم رنجم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ پھیلاتے ہی بارش شروع ہو گئی، مدینہ پاک کی کھیتیاں شر و شاداب ہو گئی، قحط ختم ہو گیا۔ جمعہ کے دن بارش شروع ہوئی، ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن لگاتار بارش ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اسی طرح دوسرا جمعہ آ گیا، بارش متواصل، بارش لگاتار ہو رہی ہے۔ گویا کہ بادل کو یہ حکم ہو چکا تھا کہ جس آقا کے دعا سے تم برسنا شروع کیا تھا
جب تک کہ وہ آقا تمہیں رکنے کی اجازت نہ دے تو برستے رہنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب دوسرا جمعہ شریف آیا، سرکار خطبہ کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہے۔ پچھلے جمعہ والا سائل یا کوئی صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے ہمارے مکانے بھی گرنا شروع ہو گئے، آپ دعا فرمائیں کہ بارش رک جائے۔ جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی کہ اے رب کائنات، مدینے کے آس پاس نہ بارش برسا۔ پھر اپنے انگلی کے اشارہ سے بادل کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ جس طرف اشارہ فرماتے تھے بادل پھٹتا جاتا تھا، گویا کہ اسی وقت دھوپ نکل آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کرتے ہیں مہر و مائے اطاعت رسول کی، ارے جاری ہے دو جہاں میں حکومت رسول کے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ۔ ایک اعرابی آیا، آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ میرا ایمان پختہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو جا اور اس درخت سے تو یہ کہہ دے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ وہ اعرابی اسی وقت اس درخت کے پاس گیا اور کہا کہ اے درخت، تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ اعرابی کا کہنا تھا درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہلنا شروع کیا اور اپنے جڑوں کو زمین سے جدا کیا اور پھر چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کرنے لگا۔ فقالت السلام علیک یا رسول اللہ، فقال الاعرابی حسبی حسبی۔ خصائص الکبریٰ جلد دوم صفحہ نمبر 35۔ پس درخت نے عرض کیا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اعرابی نے کہا بس مجھے کافی ہے۔ پھر حضور نے اس درخت سے فرمایا ارجعی، جا واپس چلا جا۔ فراجعت، پس وہ چلا گیا، اپنے مقام پر پہنچ کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس اعرابی نے جب درخت کو آپ کی اطاعت بجا لاتے دیکھا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے سر انور قدم مبارک کا بوسہ لے لوں۔ آپ نے اجازت دی تو اعرابی جو آپ کا صحابی بن چکا تھا، آپ کے سر انور کو چوما اور قدم مبارک کا بوسہ لیا۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا درخت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور السلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام پڑھنا اطاعت گزاروں اور اہل محبت کا کام ہے۔ اب جو لوگ حضور پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے وہ کیسے مطیع رسول ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ حضرات، اس حدیث پاک میں غور فرمائیے کہ جب اس صحابی رسول نے آپ کے قدم مبارک کو چوما، اس اعرابی کا سر بھی جھکا ہوگا۔ کتنا جھکا ہوگا؟ اس کا انداز کرنے کے لیے کسی مقبول بارگاہ کی قدم بوسی کر کے دیکھو، سر کتنا جھکتا ہے۔ آج ہم بزرگان دین کے قدم بوسی کرتے ہیں تو کچھ لوگ اسے سجدہ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کے مزارات کا بوسہ لیتے ہیں، ہم جناب سید مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جعلی پاک کو چومنے کے لیے جھکتے ہیں۔ شرک کے فتووں کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قدم بوسی کے لیے جھکنا شرک ہے تو لگاؤ کیا فتویٰ لگاتے ہو صحابی رسول پر؟
جن کے قدم بوسی کے لیے جھکنے کی اجازت خود مالک شریعت سرور کائنات نے دی. یاد رکھو سجدہ اور ہے، قدم بوسی اور ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ شریف میں ایک پہاڑ جس کا نام احد، جبل احد ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے جو ہی جبل احد پر قدم رکھا پہاڑ ہلنا شروع کر دیا. اس شاہ کہتے ہیں کہ جبل احد امام الانبیاء کی آمد کو خوشی میں جھومنے لگا. سبحان اللہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے. بہرحال جب پہاڑ نے خوشی میں جنبش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا فقال اثبت احد فما علیک الا نبی وصدیق او شہیدان. بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 521. بس آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. آپ نے جو ہی پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا وہ پہاڑ اسی وقت ٹھہر گیا. اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ پتھر بھی آپ کی اطاعت کرتے ہیں. دوسرا سیدنا صدیق اکبر کو مخزن صادق صدیق فرمایا. اب جو ان کی صداقت میں اگر شک کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا؟ پھر جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی زندگی میں بتا دیا یہ شہید ہیں. اب سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب نہ جانے وہ مومن کہلانے کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کی کوئی ایسی شے ہے، کوئی ایسی شے نہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کرتے ہیں مہر مائے اطاعت رسول کے، ارے جاری ہے 2 جہاں میں حکومت رسول کی. مدینہ شریف کا ایک انصاری بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ ہے جو بے قابو ہو گیا ہے. اب ہم میں سے کسی کو بھی یہ ہمت نہیں